بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ خاتم النبیین ورحمۃ اللہ عالمین۔ ایسے ایک سینسٹیوٹی بنا ہوا ہے کہ ادروائز اسٹوڈنٹس آر پرفارمنگ ویری ویل بٹ دے آر گیٹنگ ویری لیس مارک ان ایسے، تو اس کی سمجھ نہیں آتی۔ جیسے ابھی ہم بات کر رہے تھے کہ میں ایک جنرل آپ کو بتا رہا ہوں کہ جتنے بھی کرنٹ افیئر کے ایشوز ہیں، پاکستان افیئرز کے ہیں، نیشنل ہیں، انٹرنیشنل ہیں، سوشل ہیں، اکنامک ہیں، پولیٹیکل ہیں، ایک سوال آتا ہے کہ وہ پرابلم بتائیں گے اور اس کے بعد پوچھیں گے واٹ آر دا سولوشن۔ تو اس میں دو چیزیں میں کہتا ہوں سامنے رکھیں۔ مسئلہ دو جگہ پڑتا ہے۔ وہ جو اسٹوڈنٹ نے بات کی کہ سر میں نے ویمنز یونیورسٹیز آر ایجنٹ آف چینج، اس پر ایسے لکھی، تو میں نے ان سے پوچھا، اس کے 5 مارکس آئے۔ کہتا ہے آئی ایم سو ڈپریسڈ ڈس ہارٹن ناؤ، میرا تو جی نہیں چاہتا کہ آگے میں کیا پھر مزید کیا پڑھ لوں، کہاں چلا جاؤں۔ بھئی لوگوں سے پوچھا دس از دا بیسٹ اکیڈمی، میں نے جوائن کر لی، دس از دا بیسٹ ٹیچر، میں نے جوائن کر لیے، اتنا سال پڑھو وہ بھی پڑھ لے، بیسٹ کتابیں، کہتا ہے انگریزی میں کہیں میری خرابی نہیں تھی۔ اب بتائیں، کہتا ہے جی میں ابھی سی ایچ ایس کروں۔ تو میں نے کہا جی تم بتاؤ کہ آپ نے یہ کیا لکھا اس میں؟ تو کہتا ہے جی میں نے کہا عورتوں کو تعلیم دو گے، عورتیں مختلف شعبوں میں جائیں گی، اپنا رول ادا کریں گی، ایجوکیشن میں جائیں گی، ایجوکیشنسٹ ہوں گی، ہیلتھ میں جائیں گی، ہیلتھ میں رول ادا کریں گی، پارلیمنٹ میں جائیں گی، پولیٹکس میں جائیں گی، اپنا رول ادا کریں گی، ملک ترقی کرے گا۔ تو میں نے کہا دس واز ناٹ دا کوسچن۔ وہ تو مرد بھی کر رہے ہیں، وہی کر رہے ہیں، وہ ہاسپٹل میں بھی ہیں، ایجوکیشن میں بھی ہے، پارلیمنٹ میں بھی ہیں، بڑے بڑے پڑھے لکھے ہیں۔ کچھ اور اضافہ کر دیں آپ، عورتوں کو بھی بیچ میں ڈال دیں تو فرق کیا پڑ جائے گا؟ اسی ٹریک میں ہیں۔ اول تو ضرورت ہی نہیں ہے، پاکستان جیسے ملکوں میں وہ کہتے ہیں جاب ہی نہیں ہے مزید۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ادارہ اس لیے نہیں چل رہا کہ 100 مرد ہیں تو بیچ میں 5 عورتوں سے چل پڑے گا، تو مجھے بتائیں وہ 5 عورتیں کس طرح ڈیفرنٹلی پرفارم کریں گی؟ از اٹ دا کوشچن؟ ایجنٹ آف چینج وہ کیا ٹریگر کریں گی 5 جا کر، اس میں کیا چیز ٹریگر کر دیں گی؟ بتائیں کوئی ہے سینسز کو اپیل کر؟ اب وہ سوچنے لگ گیا، کہتا سر جی پھر وہ یہ ایجنٹ آف چینج بنتی پھر کیسے ہیں؟ ہاں اگر آپ کہہ رہے ہیں جی سی ایس ایس میں عورتوں کو ڈال دو، ہاسپٹل میں وہ ڈال دو، ایجوکیشن میں ڈال دو، پارلیمنٹ میں عورتیں لے آؤ، تو کیا خیال ہے؟ میں نے کہا پارلیمنٹ میں پہلے نہیں ہوتی تھی، جب سے یو این او نے کہا ہم نے ڈالنی شروع کر دی تو پارلیمنٹ نے کتنا بیٹر پرفارم کر دیا؟ ٹیل می، کیا وہ ایجنٹ آف چینج ثابت ہوئی ہے پارلیمنٹ میں اگر آپ 20 اور ڈال دیں عورتیں؟ اب میں نے کہا کوشچن کو اس کو دیکھیں۔ کہتا جی پھر آپ بتاؤ۔ اب میں نے کہا میں with my limited knowledge and with all the constraints I have، میں ویمنز یونیورسٹیز آر ایجنٹ آف چینج کے ایجوکیٹڈ جو گرل ہے، ایجوکیٹڈ گرل عورت، اس ایجوکیشن کے بعد جو ڈیویڈنڈز ملتے ہیں مرد کو اتنی تعلیم دینے سے نہیں ملتے جو اس کو تعلیم دینے سے ملتی ہیں۔ دیٹ از دا کریٹیکل پوائنٹ۔ اس کو ٹچ کیا آپ نے۔ مرد کو جتنا مرضی پڑھا دیں اتنا ہی عورت کو پڑھا دیں، فرق کیسے پیدا ہوتا ہے؟ ایز اے ہیومن بینگ تو دونوں پڑھ لیے، دونوں نے کام بھی کر دیا۔ میں نے کہا فرق پیدا ہوتا ہے when I say when you educate a girl you educate a mother۔ The best university in the world has been declared 1,000 times greater and useful than MIT, Stanford, Cambridge and Oxford. That is the institution lap of the mother۔ بچے کی سب سے پہلے تعلیم ماں کے پاس ہوتی۔ ایسے تو نہیں کسی کہہ دیا نپولین سے منسوب کیا جاتا ہے، اوروں سے منسوب کیا جاتا ہے give me the good mother I will give you the good nation۔ دنیا میں یہ چیز اسٹیبلش ہو گئی ہے کہ کسی بھی آرگنائزیشن کا ڈسٹنگشنگ فیچر یا کمپیٹیٹو ایج اوور ادر آرگنائزیشن کس ایریا میں ہوتا ہے؟ کیا اس کی ٹیکنالوجی میں ہوتا ہے؟ اس کے فائنینشیل ریسورسز میں ہوتا ہے؟ نو۔ اس کی بہت خوبصورت بلڈنگ میں ہوتا ہے؟ نو۔ سب سے بڑا ثابت ہوا ہے اس کی کوالٹی آف دا ہیومن ریسورس دا آرگنائزیشن ہیز ریکروٹڈ اور اسٹافڈ۔ جس کے پاس بہترین ہیومن ریسورس ہوگا یہی اس آرگنائزیشن کا ایج ہوگا اوور دوز جس کا ہیومن ریسورس ہی ڈل ہے، نہ اس کے پاس ایبلٹی ٹو پرفارم ہے، نہ ولنگنس ٹو پرفارم ہے۔ اس کی مشینیں کچھ بھی نہیں کریں گی۔
اس کے پاس جتنے بھی فائنینشیل ایسٹس پڑے ہوں کچھ بھی نہیں کر سکتے, وہ دوسروں کی نسبت آگے نہیں, اوپر نہیں جا سکتا. اب بات تھوڑی سی بڑھ جاتی ہے. Japan was razed to the ground after the Second World War and the dropping of this little man and the fat man in the form of atomic bombs in Hiroshima and Nagasaki. Nothing was left there. The Germany was razed to the ground. No building was, intact. یہ لائک فینکس کیسے ہمارے جو ہو گئی ود ان اے ایئر 2-3 years. یہ سارا کچھ تباہ ہو گیا, انفراسٹرکچر, نو منی, کوئی چیز سلامت نہیں ہے. صرف ایک چیز سلامت رہی تھی, یہ جو اندر سوچ ہے یہ تو موجود تھی نا ان کے پاس, جرمنز کے پاس بھی تھی, جاپنیز کے پاس بھی تھی. پھر اسی کو استعمال کیا جاپان نے, ہنڈا, سوزوکی, کرولا, امریکہ کو بیچ کر سیکنڈ لارجسٹ اکانومی ہو گیا, اسی امریکہ کو فروخت کر کے. پھر آپ نے دیکھا یہی جرمنی, آپ ذرا بھی گوگل پر جائیں 1945 میں, دا کنڈیشن آف برلن وین دا سوویٹ فورسز آر اینٹرنگ ایز اے کنکرر, کوئی بلڈنگ سلامت نہیں ہے. اور اب بھی دیکھیں واٹ دا پوزیشن آف دا ریسنٹ برلن ناؤ. بات میں کر رہا ہوں ہیومن ریسورس, یہ ضائع نہیں ہوتی. کون لے جائے گا یہ چیزیں؟ کوئی نہیں لے کے جا سکتا. ہیومن ریسورس کی پہلی درسگاہ اردو میں ہم کہتے ہیں ماں ہے. آپ بتائیں, ایک والدہ کوالیفائڈ ہے, دنیا کے علوم پڑھ چکی ہے, انسانوں کی سائیکی جانتی ہے, ان سے انٹریکٹ کرنا جانتی ہے, اس میں ایک بولڈنیس ہے, وہ کریجیس ہے, وہ ہر طرح کے بندوں سے بات کر سکتی ہے, کمپیٹیٹو ہے. جیسے ہم حضرت خدیجہ کی مثال دیتے ہیں نا, تو وہ بزنس آئیکن تھی اس وقت کی. بڑے بڑے گروپس ان کی کمین میں سیریا تک ٹریڈ کرنے جاتے تھے, وہ ادھر بیٹھی ہوئی ہے گھر میں, لیکن اس کی کنٹرولنگ پاور, اس کا میکنزم دیکھیں, وہ ریسورس بن چکی تھی, HR بن چکی تھی. جی اب ماں کو جب آپ یہ ایکسپرٹیز دیتے ہیں, بچہ جتنا ماں سے ایسوسیٹ ہوتا ہے وہ باپ سے کہاں ہوتا ہے. باپ صبح کا گیا شام کو آئے گا, اس کی اللہ نے ڈیوٹی الگ لگائی گئی کہ آپ نے پیسے کر کے انتظام کرنا ہے گھر کا, کہ گھر بنائیں, ان کو کھانے پینے کا ملا, ان کو لباس ملے, ان کی تعلیم کا انتظام ہو. ریسٹ آل ریسٹ ود دا وائف, دا مدر. اب اس کی جو تربیت کا انداز ہوگا, جتنی اس کی ایسوسیشن بچے سے ہوتی ہے, دنیا کی سارے اساتذہ اکٹھے کر لیں, وہ ایسوسیشن نہیں ہو سکتی جو ماں کی بچے سے ہوتی ہے. اگر ماں کی یونیورسٹی کا لیول آپ نے یہ کر دیا, ساری دنیا کو وہ سمجھتی ہے, اس کو پتا ہے کہ انسان ڈیولپ کیسے کیا جاتا ہے, اس کی تربیت کیسے کی جاتی ہے, اس کو ہوم ورک کیسے کرانا ہے, اس کے تعلیم سے محبت کیسے پیدا کرنی ہے, اس میں کریٹیوٹی کیسے ڈالنی ہے, یہ انوینٹر ڈسکورر بنانا ہے. میں ماں سے بات کرتا ہوں, ان کی ایک ہی خواہش ہوتی ہے, میرے بچے ترقی کر جائیں, اس دنیا میں کوئی مقام حاصل کر جائیں. اب یہ اس میں انٹینشن ہے, باپ کے پاس بھی انٹینشن یہی ہے, لیکن باپ کے پاس وقت نہیں ہے. ماں وہ ہے جس کے پاس انٹینشن بھی ہے اور وقت بھی ہے. اگر یہ یونیورسٹی ایجوکیٹ کر دیں تو بچے کیسے نہ ہیومن ریسورس بنیں گے. ایجنٹ آف چینج تو یہاں بنی ہے. The girl education is a mother education. میں کہا بیٹا بتاؤ, آپ نے ایسے کو اس کے گرد کتنا گھمایا ہے؟ کہتے جی یہی ایک پوائنٹ تھا, یہ تو میرے ذہن میں نہیں تھا, نہ کسی نے بات کی تھی. ایجنٹ آف چینج بنتی ہے. یہ کیوں پرو گرل ایجوکیشن دنیا ہوتی جا رہی ہے؟ اس کی دنیا روشن کرو, پھر اسی دنیا کو, اسی روشن دنیا میں اپنے بچوں کو لے کے جائے گی. یہ دنیا کے جتنے بڑے لوگ ہیں اس میں ایک لنک ماں کا نکلے گا. میں بتاؤں, ایک دن جب مشرف پریزیڈنٹ تھے, ان کی والدہ کا انٹرویو آیا. مجھے والدہ سے دلچسپی تھی کہ یہ والدہ کون ہے, والدہ جس کا بیٹا پریزیڈنٹ تک پہنچا یا لیفٹیننٹ جنرل کے رینک تک پہنچا. یہ چھوٹی بات تو نہیں ہے نا. میں نے غور سے انٹرویو سنا, دہلی میں تھے. مجھے اس کی والدہ کا ایک فکرہ نہیں بھولا, باقی سارا کچھ بھول گیا. وہ کہتی تھی کہ میں جو یہ تھوڑا بڑا ہوا تو میں اس کو کوالٹی بکس لا کر دیتی تھی دہلی کی مارکیٹ سے. یہ کوالٹی بکس کا لفظ میں نے جب سنا کہ she was not conscious about the quantity only,
the books only. The mother was conscious about the quality books. जिसकी माँ बच्चे को दुनिया के बेहतरीन राइट अप दे रही है, जिसमें बेहतरीन सोचें हैं, एस्टेब्लिश सोचें हैं, जिनको कोई कंट्राडिक्ट नहीं कर सकता, जो कि तरक्की के जीने हैं, तरक्की के रास्ते हैं, दुनिया की बेस्ट ऑथर्स की लिखी हुई हैं, वो निकाल कर बच्चे को कह रही है बेटा पढ़ो, फिर वो कह रही है कि बताएं क्या था इसमें खुद, और माँ पढ़ चुकी है वो। अब बताएं चेंज कैसे आई? वो लेफ्टिनेंट जनरल तो उस दिन बन गया जब माँ ने ये फिक्रा, मैंने कहा ये तो किसी नहीं, हमारी वालदा को तो मैं कहा ऐसे भी है कि पता ही नहीं बच्चा पढ़ क्या रहा है, ऐसे दौर भी आए हैं बेचारी। नहीं तो फिर आप अपनी, जैसे कहते हैं, फिर आपको वक्त लगता है, टकरे मारते हैं, इधर से चीखा उधर से चीखा, कभी 50 साल की उम्र में समझ आई, कभी 60 में आई जी। लेकिन जिसको फ्रॉम द वेरी चाइल्डहुड आप में ये चीज मिल गई अच्छी माँ की शक्ल में, वो क्वालिटी कॉन्शियस ह्यूमन रिसोर्स एजेंट चेंज औरत है। जितने बच्चे एसोसिएट होते हैं उससे, फ्रैंक होते हैं, ओपन होते हैं, खुल के बात करते हैं, बाप के सामने नहीं कर सकते। और यही कदगने लगती हैं जहां क्रिएटिविटी खत्म हो जाती है। खौफ, बाप तो खौफ की अलामत है थर्ड वर्ड में। वो एजेंट ऑफ अदरवाइज चेंज बन जाएगा, नेगेटिव चेंज का एजेंट बन, उसे समझ ही नहीं है। वो लॉयल है बच्चों से, मोहब्बत है, उसी के लिए सारा दिन करता है, लेकिन उसको ये समझ नहीं है ये जो डांट डपट है ये इसका रिजल्ट क्या निकलता है। सारी डेवलप वर्ल्ड में डांट डपट नाम की कोई चीज नहीं। तो फादर भी मदर की तरह हुआ हुआ उधर का। वो तो बच्चे को ऐसे रिस्पॉन्ड करते हैं जैसे बच्चा वीआईपी है, हम इसके सबॉर्डिनेट हैं और इसके सर्वेंट हैं। तो मुआशरे की जो चेंज है, मुआशरा जहां ह्यूमन रिसोर्स बनता है पहली दफा, वो खवातीन यानी कि माओ की वजह से बनना है। माओ की क्वालिटी एजुकेशन मीन्स अ लॉट. Girl education is a mother education.